لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ کوئی ایسی تجارت جو آپس کی رضامندی سے کی جائے، اور اپنی جان کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ وہ تم پر رحم کرنے والا ہے. اور جو شخص ظلم اور زیادتی کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کر دیں گے، اور یہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے، اور یہ قرآن مجید کی وہ آیت نمبر 20 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ناحق طریقے سے مال کھانے سے منع فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ ہر وہ مال جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، جو شرعی طور پر حاصل نہ کیا جائے، وہ مال کھانا انسان کے لیے ظلم اور زیادتی کا ذریعہ ہے. اور مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے عموم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا مال کھائے ناجائز طریقے سے، مثلا سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، اور کسی کو نقصان پہنچا کر یا کسی کو ٹوپی پہنا کر یا کسی کو دھوکہ دے کر انسان جو بھی مال کھائے گا اس کا یہ مال کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سراسر گناہ ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں مگر ایسی تجارت جو آپس میں رضامندی سے کی جائے، یعنی کہ بیچنے والا بھی اس پر راضی ہو اور خریدنے والا بھی اس پر راضی ہو، تو یہ تجارت انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کا کھانا انسان کے لیے حلال ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچنے والا اپنے مال کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جو خریدنے والا ہے ظلم کے ذریعے سے یا ڈرا کر، دھمکا کر، یا پھر بندوق کی نوک پر اس کے مال کو حاصل کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو تجارت کی ہے، میں نے مال دے کر اس سے وہ چیز خریدی ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تجارت بھی باطل ہے، کیونکہ بیچنے والا اپنی چیز کو بیچنے پر راضی نہیں ہے. عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو غنڈہ گردی کرنے میں آگے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو ڈان سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا گنڈا سمجھتے ہیں، وہ کسی کی زمین پر جا کر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ اتنی رقم لے لے اور تیری جو زمین ہے وہ میرے حوالے کر دے. اور جو رقم وہ طے کرتے ہیں وہ رقم وہ زمین کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ بہت کم ہوتی ہے، اور اس کو ظلماً اور ڈرا دھمکا کر اس سے وہ زمین اس سے غصب کر لیتے ہیں. تو یہ کرنا سراسر ظلم ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقین جانو جو مظلوم ہوگا اگر وہ بد دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی کہ فوراً وہ بد دعا قبول ہوتی ہے. ایک واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک علاقے کے اندر ایک بہت بڑا چودھری تھا، یعنی کہ بہت بڑا زمیندار تھا، بہت بڑا پیسے والا تھا، مالدار تھا.
اور اس علاقے میں اس کا رعب و دبدبہ تھا، لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ سمندر کے کنارے سے گزر رہا تھا تو سمندر کے کنارے پر ایک مچھوارا تھا جو مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے ٹوکری کے اندر کچھ مچھلیاں پکڑ کر رکھی ہوئی تھیں، تو چنانچہ وہ زمیندار اس مچھوارے کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس ٹوکری میں سے ایک عمدہ مچھلی اپنے ہاتھ میں لے کر چلنا شروع کرتا ہے۔ تو جو مچھوارا ہوتا ہے اس کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ تو چنانچہ وہ زمیندار اس مچھوارے کے گال پر دو تماچے رسید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے قیمت مانگتا ہے، تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں۔ تو چنانچہ وہ واپس چلا جاتا ہے۔ ادھر مچھوارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے کہ باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں، یہ ظالم ہے، اس نے میرے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، لہٰذا آپ اس کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیجیے۔ چنانچہ وہ جو زمیندار ہوتا ہے وہ اپنے گھر اس مچھلی کو لے کے جاتا ہے اور جا کر اس کو صاف صفائی کرتا ہے۔ صاف صفائی کے دوران مچھلی کا ایک کانٹا اس کے انگوٹھے میں چبھ جاتا ہے، تو اس کانٹے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو انگوٹھا ہے وہ سڑ جاتا ہے، وہ سڑنے لگتا ہے۔ تو حکماء کہتے ہیں کہ اس انگوٹھے کو کاٹنا چاہیے، اگر یہ انگوٹھوں کو اگر نہیں کاٹو گے تو یہ زخم بڑھتا چلا جائے گا اور پورے ہاتھ کاٹنے کی نوبت آ جائے گی۔ تو چنانچہ اس کی بے ہوش کی عالم میں اس کے انگوٹھے کو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن وہ زخم پھر بھی نہیں سوکھتا اور وہ زخم بڑھتے بڑھتے اس کے گٹے تک آ جاتا ہے، اور حکماء کہتے ہیں کہ اب تو گٹے تک ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ چنانچہ گٹے تک بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر بھی وہ زخم نہیں سوکھتا، یہاں تک کہ وہ زخم پہنچتے پہنچتے اس کی کوہنی تک آ جاتا ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ اب زخم کو اب ہاتھ کو کاٹنا چاہیے کوہنی تک، اگر نہیں کاٹو گے تو زخم اور بڑھے گا۔ تو چنانچہ ہاتھ کو کوہنی تک بھی کاٹا جاتا ہے، لیکن پھر بھی زخم وہ نہیں سوکھتا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اس کے شانوں تک آ جاتا ہے اور اس کے پورے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ زخم نہیں سوکھتا۔ تو چنانچہ وہ چوبارے پر ٹھہر کر یہ آواز لگاتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، آخر مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میرے ہاتھ کو 4 حصوں میں کاٹا گیا لیکن اس کے باوجود بھی میرا زخم سوکھنے کا نام نہیں لیتا۔ تو چنانچہ اللہ والے کا وہاں پر سے گزر ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو چوبارے پر اور چوراستے پر ٹھہر کر زور زور سے رو رہا ہے اور زور زور سے چیخ رہا ہے، تو وہ اس کے قریب جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے تو ایسے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں اس سزا میں مبتلا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ والے وہ یہ فرماتے ہیں کہ تو نے اس مچھلی کو جس سے خریدا تھا، کیا تو نے اس کی قیمت کو ادا کیا تھا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے تو اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ تو پھر اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے جا کر مچھوارے سے معافی مانگ اور اس کو اس مچھلی کی قیمت ادا کر۔ تو چنانچہ وہ اس مچھوارے کو تلاش کرتا ہوا اس کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو۔ مچھوارا پہچانتا نہیں اور کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جس نے تم سے کہا تھا کہ کیا تم مجھ کو نہیں جانتے، اور میں نے تم کو 2 تماچے رسید کیے تھے۔ تو مچھوارے کو یاد آتا ہے اور مچھوارا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو ہی معاف کر دیتا ہے دوسرے ہی دن سے زخم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہم کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ظلم کے ذریعے سے کسی کے مال کو ہڑپ نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آئیں گے تو کوئی دنیا کی طاقت ہم چھڑا نہیں سکتے۔ تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ واہ کے چکر میں تم کسی کی آہ کو دعوت مت دو، واہ کے چکر میں تم کسی کی آہ کو دعوت مت دو، جب کسی کی آہ لگے گی تو پھر تباہ ہو جاؤ گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ آہوں سے بچے، جب آہ لگتی ہے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا، اور ہم کسی کی زمینوں کو ناحق طریقے سے ظلم کے ذریعے سے غصب نہ کریں، ناحق طریقے سے کسی کے ظلم پر اپنا ناجائز قبضہ نہ جمائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جس کی زمین غصب کرے گا، چاہے وہ ایک بالش ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے، ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو ایک عورت ان کو بدنام کرنے کے لیے اس وقت کا جو بادشاہ تھا مروان بن حکم اس کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ سعید بن زید نے میری زمین کو ناحق طریقے سے غصب کیا ہے، ناحق طریقے سے میری زمین کو غصب کیا ہے۔ چنانچہ مروان بن حکم سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتا ہے اور بلا کر پوچھتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں کیسے کسی کی زمین کو غصب کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے خود اپنے کانوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو سنا ہے کہ جو کوئی کسی کی زمین کو ناحق طریقے سے غصب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساتوں زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ بہتان ہے اور یہ الزام ہے، میں نے کسی کی زمین کو غصب نہیں کیا۔ چنانچہ معاملے کی تحقیق کی جاتی ہے، واقعتاً وہ عورت جھوٹ بولتی ہے اور ان پر ہی الزام لگاتی ہے، تو حضرت سعید بن زید کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس عورت کے حق میں بددعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو یہ جانتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، لہٰذا اب میری یہ بددعا ہے کہ جس زمین کے بارے میں اس نے مجھ پر الزام لگایا وہی زمین اس کی قبر بن جائے، وہی زمین اس کی قبر بن جائے اور وہ اسی جگہ دفن ہو جائے۔ تو چنانچہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ وہ عورت جب وہ واپس جا رہی تھی تو راستے میں ایک کنواں تھا، وہ اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ کنویں کے اندر گر جاتی ہے اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا اور کنویں ہی کے اندر وہ اپنا دم توڑ دیتی ہے، اور ایک وقت آنے پر کنویں کے لوگ اس سے فائدہ اٹھانا بند کر دیتے ہیں اور اسی پر مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کنویں کو بند کر دیتے ہیں اور اسی کنویں کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہی اس کی قبر بن جاتی ہے۔ تو مظلوم کی بددعاؤں سے بچنا چاہیے، کسی کی زمین کے بارے میں یا کسی کے مال کے بارے میں ہمارا لینے کا طریقہ وہ صحیح ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، ہم جب کسی کے مال کو لیں تو لینے والا بھی خوش ہو دینے والا بھی خوش ہو، یعنی کہ آپس کی رضامندی سے وہ سودا کیا جائے، آپس کی رضامندی سے وہ خرید و فروخت کیا جائے۔ اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے، ظلم کے ذریعے سے اگر لیں گے تو یاد رکھو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج میری پہنچ فلاں علاقے تک ہے، آج میری پہنچ فلاں عہدیدار تک ہے، آج میری پہنچ فلاں منسٹر تک ہے، تو یاد رکھو ان تمام طاقتوں سے بڑھ کر ایک بڑی طاقت ہے اور اس کے آگے کوئی اور طاقت نہیں ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں تم آ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آج انسان جو یہ کہتا ہے کہ غریب میرا کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ کیس کر لے گا تو پولیس کے اندر میری ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، 2-3 اپنے رشتہ داروں کو لے آئے گا، میرے پاس ایک گنڈوں کی بڑی تعداد ہے، بڑی فوج ہے، لہٰذا وہ اس زوم میں رہتا ہے کہ میری طاقت بہت بڑی ہے اور وہ اسی چکر میں لوگوں کی دکانوں پر قبضہ کرتا ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، لوگوں کے مال پر قبضہ کرتا ہے۔ ایسا کرنا یقیناً اس کے لیے دنیا و آخرت کی بربادی کا سودا ہے، وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، لہٰذا ایسا کرنے سے انسان رک جانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اس سے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ 2 مطلب مراد ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ آیت کا تعلق پہلی والی آیت سے ہے، یعنی کہ اگر تم کسی کا مال ناحق طریقے سے غصب کرو گے اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے اگر تم لو گے تو گویا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، اپنے آپ کو تم برباد کر رہے ہو، تو اس کا تعلق پہلی والی آیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق پہلی والی آیت سے نہیں بلکہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے چاقو کے ذریعے سے یا زہر پی کر یا کسی جگہ سے کود کر یا کسی اپنے آپ کو آگ لگوا کر جو انسان اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسا مت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جو خودکشی کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو عذاب ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں خودکشی کرنے کی جو صورت ہوتی ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر اس کو اسی صورت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہے جو اوپر سے گر کر خودکشی کر رہا ہے تو جہنم کے اندر اوپر چڑھتا ہے اور پھر سے گر جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر اپنے آپ کو کسی دھارے دار چیز سے چاقو وغیرہ سے اپنے آپ کو مار لیتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر
اسی طرح ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک دھاری دار چیز دی جائے گی اور وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا، ہمیشہ مارتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان زہر پی کر خودکشی کرتا ہے تو اس کو زہر پھر سے دیا جائے گا اور وہ پیتا جائے گا، خودکشی اپنے آپ کو کرتا جائے گا، جہنم کے اندر اس کو اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جان ہماری نہیں ہے بلکہ یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس امانت کا خیال کرنا ہر انسان پر لازم اور ذمہ داری ہے۔ اسی کے ذیل میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہماری جان امانت ہے، اسی طریقے سے ہمارے جسم کا ہر عضو یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ آنکھ امانت ہے، کان امانت ہے، اور اسی طریقے سے یہ منہ یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اور اگر کوئی انسان کوئی ایسی چیزیں کھاتا ہے جس سے ہمارے منہ کو تکلیف پہنچتی ہو یا ہمارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہو تو گویا کہ وہ اس امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو آج کے لوگ جو گٹکا کھاتے ہیں یا جو تمباکو کھاتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے ان کا منہ سڑ جاتا ہے، ان کا منہ گل جاتا ہے اور وہ کسی چیز کو چبانے کے لائق نہیں رہتے، تو گویا کہ وہ اپنے ایک عضو کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ایک عضو کے امانت میں وہ خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا حقہ وغیرہ پیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اپنے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کرنا گویا کہ انسان اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جا رہا ہے، آہستہ آہستہ انسان مر رہا ہے۔ تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، چیزیں امانت ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو تم ادا کرو، اور ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، یعنی کہ تم اگر ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، تو یاد رکھو ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کیے ہوئے اعمال کو تمہارے سامنے کر دے گا، اور تمہارے ہر عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمارے پاس ان کا کوئی عذر نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اگر جو ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ چوری کرنے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانے والوں کو، ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنم میں داخل کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان ظالمین کو جہنم میں داخل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور چاہے وہ کتنے بھی انسان کتنی بھی تعداد میں کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی بڑی تعداد کیوں نہ ہو ظالمین کی، چاہے کتنی ہی بڑی تعداد کیوں نہ ہو سود خوروں کی، چاہے کتنی ہی بڑی تعداد کیوں نہ ہو ناحق مال غصب کرنے والوں کی، ناحق مال اپنے اندر حاصل کرنے والوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کسی کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، جائز طریقے پر انسان کسی کا مال حاصل کرے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔